ذرا آنکھیں بند کریں، سوچیں کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اچانک آپ کے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑتی ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، زبان تھر تھرانے لگتی ہے اور آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہیں۔ آگ کے ارد گرد لوگ رو رہے ہیں، مگر آپ ان کی آواز سن کر بھی کچھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ موت آ چکی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کے پاس نہ توبہ کا موقع ہوتا ہے، نہ معافی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں اور اب ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جس کا اختتام یا تو جنت ہے یا جہنم۔ اگر وہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو فرشتے ایسے چہروں کے ساتھ آتے ہیں جو سیاہ، سخت اور دہکتی آگ جیسے ہوتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ چیختے ہیں، اے خبیث روح، نکل اللہ کے غضب کی طرف۔ پھر روح کھینچی جاتی ہے، ایسے جیسے کانٹوں میں الجھی ہوئی روئی کھینچی جا رہی ہو۔ روح چیختی ہے، سسکتی ہے اور پوری کائنات اس کی چیخ سنتی ہے سوائے انسان اور جن کی۔ جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن دلوں میں دنیا کی فکریں باقی ہوتی ہیں۔ پھر قبر کھودی جاتی ہے اور جب مٹی کا پہلا مٹھی ڈالا جاتا ہے تو وہ آواز سنتا ہے، مجھ میں کیوں آیا، کیا لایا، کیا لے کر گیا۔ اب سب واپس چلے جاتے ہیں، قبر بند ہو چکی ہے، تاریکی ہر جانب چھا چکی ہے، صرف ایک شخص باقی ہے، وہ انسان جو اب قبر کا قیدی بن چکا ہے۔ تاریکی میں زمین کے نیچے اچانک ایک زوردار آواز آتی ہے، زمین لرزتی ہے اور دو فرشتے نمودار ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، جن کے چہروں پر سختی اور ہیبت ہوتی ہے۔ فرشتے چیختے ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من دینک کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے۔ اگر انسان دنیا میں غفلت میں رہا ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ صرف کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر وہ فرشتے اس کے ہاتھوں میں لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں، اتنا زوردار کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کی چیخ پوری زمین میں گونجتی ہے، اگر انسان سن لے تو ہوش کھو بیٹھے۔ قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے، زمین کہتی ہے، اے انسان، تو نے میرے اوپر گناہوں کے ساتھ چلا، اب میں تجھے دباتی ہوں۔ قبر تنگ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سامنے آگ کے شعلے نمودار ہوتے ہیں اور جہنم کی ایک کھڑکی کھلتی ہے جہاں سے آگ، دھواں اور بدبو قبر میں داخل ہوتی رہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے قبر سانپ بن گئی ہو اور ہر لمحہ ڈس رہی ہو۔ نیک شخص کی قبر جنت کی مہک، مگر جس نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، گناہوں سے بچا، اس کی قبر میں ایک خوشبودار اور خوبصورت چہرہ آتا ہے، کہتا ہے، خوش ہو جا، میں تیرا عمل ہوں، تو اب آرام کر، تیری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پھر ایک نرم بستر بچھایا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھلتی ہے جہاں سے ہوا آتی ہے، خوشبو آتی ہے اور کہا جاتا ہے، سو جا، ایسے جیسے دلہا اپنی پہلی رات سوتا ہے۔ آج فیصلہ کر لیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے اور ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں وہ نظر آتا ہے جو چمکتا ہے، لیکن قبر میں وہی ساتھ ہوگا جو ہم نے نیکیوں کی صورت میں اکٹھا کیا۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، توبہ کر لیں، نماز کو زندگی بنائیں، قرآن سے جڑ جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ جب ہماری آنکھ بند ہو تو قبر ہمیں دبا کر عذاب نہ دے بلکہ ہمارے لیے رحمت کا دروازہ بن جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔